پاکستان کے مشہور و معروف کمپیئر اداکار اور اداکار طارق عزیز صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ 28 اپریل 1936 کو بھارت کے جلندھر میں ایک ارائن شخص میاں عبدالعزیز پاکستانی کے ہاں پیدا ہوئے۔ میاں عبدالعزیز پاکستانی وہ شخص ہیں کہ جو ایک انگریز افسر کے بنگلے پہ کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس انگریز نے بانی پاکستان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو میاں عبدالعزیز پاکستانی نے اس انگریز افسر کے دانت توڑ دیے تھے۔ اس کے علاوہ میاں عبدالعزیز نے پاکستان کے تقریباً 11 سال قبل ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ طارق عزیز نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندھر میں ہی حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ بسے۔ یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے مشہور و معروف غزل گائک مہدی حسن خان صاحب یہ طارق عزیز کے بچپن کے دوست تھے، پڑوسی تھے، اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی روزی کمانے کے لیے ساہیوال سے لاہور آئے تھے۔ لاہور آنے کے بعد دونوں نے اپنی ہمت اور قابلیت سے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں لایا گیا تو سب سے پہلا چہرہ جو پی ٹی وی پر نظر آیا وہ طارق عزیز صاحب کا ہی تھا۔ 1975 میں پی ٹی وی پر ریلیز ہونے والے سب سے پہلے ٹی وی شو نیلام گھر نے ان کی شہرت کو آسمان پر پہنچا دیا، اور یہ شو کئی سال تک پی ٹی وی پر نشر ہوتا رہا اور لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ ٹی وی پر میزبانی کے علاوہ انہوں نے 1967 میں سب سے پہلی فلم انسانیت میں بھی کام کیا۔ ان کے مشہور شو نیلام گھر کو بعد ازاں بزم طارق عزیز کا نام دیا گیا، جو بعد ازاں طارق عزیز شو کے نام سے مشہور ہوتا گیا۔ کئی ایک اردو فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد 1997 میں پاکستان مسلم لیگ میں یہ شامل ہوئے اور انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، جو یہ بھاری اکثریت سے جیت گئے اور ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ممبر قومی اسمبلی بننے کے بعد انہوں نے بطور ایک سیاستدان ملک و قوم کی دل کھول کر مدد کی اور خدمت کی۔ طارق عزیز صاحب اپنے والد کی طرح ایک سچے اور پکے پاکستانی تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی جو بھی جائیداد تھی وہ انہوں نے پاکستان کے نام کر دی تھی۔ بہت کم لوگوں کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ طارق عزیز صاحب مرحوم صدر ضیاء الحق کے دست راست تھے اور ان کے بہت قریبی دوست تھے۔ ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا تھا، جن میں سعودی عرب خاص طور پر شامل ہے۔ طارق عزیز صاحب اس سب کے علاوہ شاعری میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی برجستہ شاعری ایک الگ ہی مقام رکھتی تھی، اور ان کی شاعری کے جو دیوانے ہیں وہ آج بھی ہیں، اور ان کی شاعری کی جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد میں آج بھی دیکھی جاتی ہیں۔ پاکستان کے تمام مشہور اخبارات میں طارق عزیز صاحب نے کئی ایک کالم بھی لکھے جو عوام میں بے حد مقبول ہوتے تھے۔ طارق عزیز صاحب کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ وہ پاکستان کے ایک روشن ستارے تھے، پاکستان کا ایک روشن چہرہ تھے اور بہت بڑے اداکار تھے۔ ان کی تعریف میں جو کچھ بھی کہا جائے بلا شبہ وہ سورج کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔